اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی وبعد. حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، دیر بھی کافی ہو چکی اور اس لیے کوئی بہت لمبی چوڑی کی بات کہنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی، لیکن اس باوقار تقریب کے کامیاب انعقاد پر میں ان تمام طلباء عزیز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کی محنتوں سے، جن کی کاوشوں سے، جن کی جہود و مساعی سے ایک بہترین پروگرام منظم کیا گیا، مرتب کیا گیا اور اس کو جو پیش کرنے کا انداز وہ واقعتاً ایک بہت مؤثر انداز تھا. یہ انجمنیں جو قائم ہوتی ہیں ان کے بڑے فوائد ہیں. ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں ایک انجمن قاسمیہ کے نام سے ایک انجمن قائم کی تھی. یہ غالباً اس وقت کی بات ہے کہ سارے 100 یا 4 میں ہم ہوا کرتے تھے اور مولانا رحمت اللہ میر جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، بانڈی پورہ اور عصر رواں کے بڑے جید اور بااثر علماء میں ان کا شمار ہے. اس کے روح رواں وہی تھے اور مجھ سے متعلق کوئی ذمہ داریاں تھیں. تو اس وقت ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ بڑے اس کے کوئی خاص فائدے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بعد میں محسوس ہوا جب اس دور سے نکل گئے کہ ان انجمن سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بڑوں کے سامنے کچھ بیان کرتے ہیں تو ایک جھجک بھی رہتی ہے، ایک روکتاب کا بھی تعلق رہتا ہے، ایک سمجھیے کہ رکاوٹ طبیعت کے اندر. لیکن جب آپ اپنے معاصرین میں بیٹھتے ہیں، اپنے ہم عمروں کے اندر بیٹھتے ہیں، تو جو بے تکلفی اور روانی آتی ہے اس کے فوائد آپ کو بعد میں بہت محسوس ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو دعوت کے کام میں آگے بڑھنا ہے، وہاں آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی خان بھی اللہ عنہ کے دور طالب علمی کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس دور میں انجمن نہیں ہوا کرتے تھے. وہ واقعی ابتدائی دور ہے دارالعلوم کا، بلکہ صحیح معنی میں انجمنوں کا کوئی خاص تصور بھی اس زمانے کے اندر الا یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی انجمن بن گئی. لیکن حضرت کے یہاں اس کا اہتمام بھی تھا اور اس کو طبیعت کا تقاضا بھی تھا، اور خصوصاً خطاب و بیان کی مشق کے لیے. تو حضرت نے یہ معمول بنایا کہ جمعرات کے دن حضرت یہاں سے تشریف لے جاتے تھے اور بڑے راکھانے پر جو میدان ہے یہاں قلعے کی مسجد ہے، وہاں ایک چبوترا ہے بنا ہوا مسجد کی پشت پر میدان کے ساتھ، اس پر حضرت کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور تقریر شروع کر دیا. اب سامنے کوئی نہیں ہے، اکیلے کھڑے اور تقریر دعا جا رہی ہے. اب لوگ گزر رہے آنے جانے والے کہ کوئی طالب علم ہے، کوئی ہنس کے گزر گیا، کوئی حیرت سے گزر گیا، کسی نے دیکھا تو 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ جب ہر ہفتے دیکھا تو 1-2 لوگ رکے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہفتے جمعرات کو یاد ہے اور ایک تقریر کرتا ہے، ذرا سنے تو کہتا کیا ہے. 2-4 لوگ رکے، حضرت ایک مضمون بیان ہے. تو ایک طرف ان کی کم عمری تھی، بہت کم عمری کا دور تھا، اور ایک طرف جو بیان کا انداز تھا، سلاست تھی اور مضمون تھا وہ بہت
بلند اور عالی تھا. تو جو دو چار تھے وہ متاثر ہوئے کہ بات تو بڑی اپنی عمر سے بہت بڑی کہہ رہا ہے. اس کے بعد اگلے ہفتے 4 یا 8 ہو گئے, 10 ہو گئے, 15 ہو گئے, اور یہاں تک کہ سال بھر کے اندر یہ حال ہو گیا کہ اچھا خاصا مجموعہ ہو جائے گا. گویا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دارالعلوم کی پہلی باقاعدہ جماعت تھی. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کا کون کہہ سکتا تھا کہ یہ بچہ جو اس وقت کیا موجود ہے یہ اپنے وقت کا کی معلومات ہے. تو اس سے فائدے بہت ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو آپ لوگوں نے پیش کیا اپنے معنوی اعتبار سے, مقصدی اعتبار سے بڑا کامیاب پروگرام ہے. اور جو ابھی اس کے بزم کے ناظم انہوں نے رپورٹ پیش کی اور اس میں مستقبل کے عزائم اور منصوبے, تو میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دور ابتدا سے لے کر اور آج تک بتدریج ارتقاء کی رفتار جو ہے وہ موجود ہے. کیونکہ ہر پروگرام اپنی نوعیت کے اعتبار سے, اپنی ارتقائی سوچ کے اعتبار سے اور ترتیب کے لحاظ سے وہ پچھلے پروگرام سے فائد کرتا ہے. جیسے اس وقت بیت بازی کا, کیونکہ اس ملک کے اندر ہم بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے محافظ اگر کوئی ہے تو یہ مدارسی آپ لوگ ہیں, ورنہ اردو کا تو جنازہ کر دیا گیا. صورتحال یہ ہے کہ نئے بچے اردو سے بالکل ناواقف اور نابلد ہیں. اشعار تو بہت دور کی بات ہے. اور علماء گھران بچے ابھی اب ان کے اندر وہ بات نہیں ہے. پہلے دور کے اندر میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو اس وقت حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. بیت بازی مطلب ایک معاشرے کا ایک عمومی ذوق تھا, یا ایسے ہی تعلیمی تاش ہوا کرتے تھے. اس کے کھیل کی طرف بچوں کو ترغیب دی جاتی تھی تو الفاظ محفوظ ہو جایا کرتے تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ دور رفتہ کی باتیں ہو. لیکن مدارس کے طلبا آپ اس تہذیبی وراثت کو بچائے ہوئے. تو بہرحال یہ بہت قابل مبارکباد مطلب ہے. اس کو مستقل آگے بڑھایا جائے گا موضوع سے, کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ ایک عظیم ترین ذخیرہ اپنے اندر ہے, عظیم ترین. ہم اگر یہ کہیں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ عربی زبان کے بعد دین کا جتنا لٹریچر اردو کے اندر ملے گا اتنا کسی زبان کے اندر. اور اگر یہ زبان اجنبی ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ کس قدر عظیم ترین خسارہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اسلام کا وہ ظاہر ہے. اس لحاظ سے بھی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا مقبول حد تک امکان اس کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ کہ دعوت کے میدان میں جہاں زبان بیان کی اہمیت ہے, کیونکہ زبان کی سراست جو ہے وہ اردو ادب کی مرہون میں ملتی ہے, تاثیر پیدا ہوتی ہے اس سے. تو ماشاءاللہ جس طریقے پر یہاں پروگرام پیش کیا گیا مجھے بہت خوشی ہوئی اور دل سے دعا بھی نہیں کی کہ آپ حضرات کے عزائم اور آپ کے منصوبے اور آپ کی محنتیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں اور آپ دن دنیا اور رات اپنی ترقی عطا کریں. اور کل جب آپ میدان عمل کے جائیں تو آپ شعل
خطیب بے مثال کی حیثیت سے متعارف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔